الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تقدیر پر ایمان کے سلسلے وار دروس میں آج کا درس ہے گناہ کے کاموں پر تقدیر کو حجت بنانا۔ حرام کام کرتے ہوئے، گناہ کے کام کرتے ہوئے، نیکیوں کو چھوڑتے ہوئے تقدیر کو حجت بنانا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جو انسان اپنی کسی غلطی کو غلطی مان کر توبہ کر کے اچھائی کو اپنانے کے بجائے میری تقدیر میں لکھا ہے ایسا ہے میں ہو گیا، میری تقدیر میں بے نماز لکھا ہے تو میں بے نمازی رہوں گا، میری تقدیر میں یہ کرنا لکھا رہا اس لیے میں ویسا ہی کر رہا ہوں، جب میری تقدیر اچھی ہوگی تو پھر میں نیکی کروں گا، ایسا کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایسا کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، مسلمانوں کا یہ اجماع ہے، تمام امتوں اور تمام عقل مندوں کے نزدیک کسی کے لیے بھی گناہ پر تقدیر کو حجت بنانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بات قبول ہوتی، کون سی بات؟ اگر قبول ہوتی تقدیر کو حجت بنانا، تو جس کے دل میں لوگوں کو قتل کرنے، ان کا مال چھیننے یا زمین میں فساد مچانے کا خیال آئے اور وہ اسے کر گزرے اور پھر تقدیر کو دلیل بنائے، تو اب سوال یہ ہے، مثال کے طور پر یہ آدمی ہے، نماز چھوڑا ہوا ہے، دوسرے گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اچھائی کو اپناؤ، نیکی کے راستے میں آ جاؤ، تو کہہ رہا ہے میری تقدیر میں ایسا لکھا ہے اس لیے میں ایسا ہوں۔ اب اسے کوئی دو چار تھپڑ لگائے تو وہ کیا ہوگا؟ غصہ ہوگا، تو اس سے کہ تیری تقدیر میں لکھا تھا تیرے مار کھانا، تو کیوں غصہ ہو رہا ہے؟ میری تقدیر میں لکھا تھا مجھے کہ میں تجھے ماروں گا، تو ہو گیا، تو کیا قبول کرے گا؟ مثال کے طور پر یہ آدمی جو تقدیر کو حجت بنا رہا ہے اپنے گناہ کے کام میں اس کا مال، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، کوئی اس کا مال لوٹ لیتا ہے، وہ راضی ہو کے خاموش ہو جائے گا کہ تقدیر میں لکھا ہے میرا مال لوٹا جانا، اس لیے یہ سامنے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جو لوٹ رہا ہے۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ تو خود وہ انسان جو اپنے گناہ پر تقدیر کو حجت بناتا ہے، خود اس کے اپنے عقل کے، اپنی اس کی فطرت کے یہ خلاف بات ہے، اور کبھی وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ کوئی اسے مارے، کوئی اسے گالی دے، کوئی اس کا کچھ چھین لے، اور اگر سامنے والا جو اس پر زیادتی کر رہا ہے یہ کہے کہ تیرے اوپر زیادتی کرنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں اس لیے کر رہا ہوں، تو وہ اس کو صحیح نہیں مانے گا۔ تو بعینی ہی یہی طریقہ کہ تم جو گناہ کر رہے ہو، جس غلطی پر تم اڑے ہوئے ہو، اس کے لیے تقدیر کو حجت نہ بناؤ۔ اس چیز کو ہم ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک شہر میں جانے کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ بہت ہی پرامن ہے، اچھا ہے، اور دوسرا راستہ بہت پرخطر ہے، چوری ڈکیتی کا بھی، سڑک کی خرابیوں کا بھی، اور کوئی بھی۔
عقلمند انسان کون سا راستہ اختیار کرتا ہے؟ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے؟ اچھا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہی معاملہ آخرت کا ہے۔ آخرت ایک منزل ہے، لیکن ایک راستہ ہے جو پرامن ہے، جو ہمیں جنت میں پہنچائے گا۔ دوسرا راستہ ہے پرخطر ہے، جو جہنم میں پہنچائے گا۔ دونوں کو بھی جانا آخرت کی طرف ہے، لیکن ایک پرامن جنت والا اور دوسرا پرخطر جہنم والا۔ تو عقلمند انسان کون سا اختیار کرے؟ جنت والا اختیار کرے۔ تو جس طرح دنیا میں پرامن راستہ اختیار کرتا ہے تاکہ اس کا سفر اچھا گزرے، حقیقت میں ہم بھی مسافر ہیں آخرت کے، اس لیے ہمیں بھی اچھا راستہ جنت والا اختیار کرنا چاہیے۔ علماء نے ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور بھی کچھ تدبیریں اختیار کی ہیں۔ مثال کے طور پر، کیوں جا رہے بھائی آپ لوگ؟ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ ابھی تو وقت نہیں ہوا ہے نا۔ پلیز اس طرح نہ کیا کریں آپ لوگ اللہ کے لیے۔ اصل مقصد تو ہونا چاہیے کہ انسان بیٹھے، دین کچھ سیکھے، اتنی دیر تک فرشتے آپ پر رحمت کی دعائیں کرتے رہیں۔ اٹھ کے چلے جانے کا مطلب ہے کہ ہمیں دنیا سے غرض ہے، ہماری اپنی آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اخلاق کی بات بھی نہیں ہے، مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ ابھی کتنا 10 منٹ بھی نہیں ہوا درس شروع کیے ہوئے۔ گناہ کر کے تقدیر کو حجت بنانے والے، ان کو سمجھانے کے لیے علماء نے ایک اور مثال بھی دی کہ جو آدمی تقدیر کو بہانہ بنا کر فرائض چھوڑے بیٹھا ہو اور گناہ کیے جا رہا ہو، تو خود اسی کی رائے کے مطابق اس سے پوچھیں کہ تم شادی مت کرو، اگر اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے تو اولاد ہو کے رہے گی، اور تم کھاؤ پیو مت، خود کما کے تمہارے نصیب میں اگر لکھا ہوگا تو کھانا مل جائے گا، پیٹ بھر جائے گا تمہارا۔ اگر کوئی درندہ یا کوئی دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے آتا ہے تو تم بھاگو مت، اگر اللہ نے تمہارے نصیب میں محفوظ رہنا لکھا ہوا ہے تو تم ضرور محفوظ رہو گے۔ اس طرح اگر تمہاری قسمت میں لکھا نہیں ہے، تمہاری قسمت میں لکھا نہیں ہے تو شادی کرنے کے بعد بھی اولاد نہیں ہوگی۔ تمہاری قسمت میں لکھا نہیں ہے، کمانے کے بعد بھی تم کھا نہیں پاؤ گے۔ تمہاری قسمت میں لکھا نہیں ہے تو بغیر کسی دشمن اور حملہ آور کے بھی تم موت کے گھاٹ اتر جاتے ہو۔ اس لیے قسمت میں رہے گا تو اولاد بھی ملے گی، اس لیے شادی نہ کرو۔ قسمت میں رہے گا تو تم آسودہ حال ہو جاؤ گے، پیٹ بھر جائے گا، تم کماؤ مت کھاؤ مت۔ اور اگر قسمت میں رہے گا تو تم بچ بھی جاؤ گے کسی دشمن اور حملہ آور کے حملے سے، تم اپنے آپ کو کہیں بھاگو مت۔ تو کیا وہ آدمی قبول کرے گا اس بات کو؟ نہیں قبول کرے گا، بلکہ الٹا کہے گا بیوقوف ہو کیا، مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تقدیر کا بہانہ بنا کر فرائض کو چھوڑ دینا، گناہ پہ اڑے رہنا، یہ کسی عقل مند کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوا کھانے کی بھی مثال ہے کہ انسان بیماریوں سے شفا پانے کے لیے دوا استعمال کرتا ہے۔ تو اگر اللہ نے تمہارے حق میں شفا لکھا ہے، تمہارے نصیب میں شفا لکھا ہے، تو تم تندرست ہو جاؤ گے، شفا پا جاؤ گے، اس لیے دوا نہ کھاؤ۔ تو عقل مند آدمی اس کا بھی انکار کرتا ہے، تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم جو گناہ پر اڑے ہوئے ہو اور تقدیر کو بہانہ بناتے ہو، یہ کسی صورت میں درست نہیں ہے۔
تو اب اللہ کے فضل و توفیق سے یہ چند مثالوں سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ تقدیر کو ماننا ضروری ہے، اس کے مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور ہم کو نیکی کرنے کا حکم دیا گیا، اسے مان کر نیکی بجا لانا ہے تاکہ ہم جنت کا راستہ پا سکیں، اور گناہ کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے، اس لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہم جہنم سے بھی بچ سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری طاقت سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ڈالی ہے۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے ایسے لوگوں سے جو تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں، سوچتے ہوں گے کہ شاید ہم کسی طرح سے بچ جائیں گے، لیکن جیسے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے حدیثیں سنی ہیں، تقدیر کو انکار اگر کر رہا ہے تو باقی دوسرے ایمانیات کو ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ تقدیر کا انکار کرنے والا آدمی بہت ساری قرآن کی آیتوں کو جھٹلانے والا بن جاتا ہے، خود اللہ رب العالمین کا منکر ہو جاتا ہے، اور دوسری بہت ساری خرابیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تقدیر کو مان کر شریعت کے پابند ہو کر اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو دنیا کی زندگی بڑے پرامن طریقے سے ہماری گزر جائے گی۔ پرامن طریقے سے کا مطلب انسان پر مصیبتیں ہونے کے باوجود وہ اپنے امن و امان میں رہے گا۔ اب اس سلسلے میں کئی سارے واقعات بھی یاد آتے ہیں۔ ایک مختصر بہت ہی تفصیل اور لمبا واقعہ، لیکن بہت اختصار کے ساتھ ہم اس کو ذکر کریں گے۔ ایک بہت بڑے محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد یا ان کے استادوں میں آتے ہیں، ابو قلابہ۔ اپنے وقت میں یہ بہت بڑے محدث تھے، لیکن آزمائشیں انبیاء پر بھی آئیں، اولیاء اور صالحین صدیقین پر بھی آئیں۔ ان کی عمر کے آخری ایام کا واقعہ ہے، بلکہ اس کو میں اس طرح نام لے کر تفصیل سے ذکر کرنے کے بغیر ایک اور راستے سے آ کر اس قصے کو بیان کرتا تو شاید اور زیادہ مؤثر ہوتا، لیکن خیر ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک چرواہا صحرا میں ایک جگہ سے گزر رہا ہے تو کچھ آواز اس نے سنی، آواز کی طرف اور قریب ہوا، کچھ قریب ہوا، ایک کٹیا جسے کہتے ہیں نا، وہ اسے نظر آیا، اس کے قریب ہوا تو آواز سنتا ہے، الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حمد و شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے ساری مخلوقات پر بڑی فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ چرواہا کہہ رہا ہے کہ اس صحرا میں، اس کٹیا میں پڑا ہوا آدمی ایسی کون سی نعمت میں ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے بڑی فضیلت میں وہ ہے، اور اس پر شکر ادا کر رہا ہے۔ اندر جا کر دیکھتا ہے تو ایک بوڑھا ہے جو نہ چل سکتا ہے، جو نہ دیکھ سکتا ہے۔ بڑا حیران ہوا، اس سے ملا، اس سے پوچھا کہ کس بات پر، کون سی نعمت پر تم اتنا بڑا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو کہا یہی کیا کم نعمت ہے کہ اس کا ذکر کرنے کے لیے اس نے مجھے زبان دی ہے۔ اللہ اکبر! کبھی قدر کی ہم نے؟ اس زبان سے کفر کی باتیں ہم کرتے ہیں، اس زبان سے گندے گانے ہم گاتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اس زبان سے غیبت و چغلی، جھوٹ وغیرہ ہم کہتے ہیں۔ اتنی صحت مند زندگی میں ہم لوگ ہیں۔ اس بزرگ نے کیا کہا کہ اللہ نے مجھے زبان دی جس سے میں اس کا ذکر کر سکوں، یہی نعمت کیا کم ہے؟ تو اس کی اس بات سے یہ چرواہا اور متاثر ہوا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر ان کی کچھ نہ کچھ خدمت کرو، دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے نا؟ تو اس نے بھی کہا
تو اس بزرگ نے کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے اصرار کیا کہ نہیں بتائیں کوئی خدمت میں کروں. کہا میرا بیٹا میرے ساتھ ہوا کرتا جو آتا اور مجھے کچھ کھلاتا اور مجھے نمازوں کے وقت میں وضو کرواتا. آج کو 3 دن ہو گئے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں پایا ہوں. اگر تمہیں کہیں قریب میں مل جائے. تو یہ سوچتا ہے کہ خدمت کا جو میں نے پوچھا تو اب میں کہاں تلاش کروں, نہ اس کے بیٹے کو کچھ جانتا ہوں یا کیا. بہرحال اس صحرا میں لوگ ویسے آتے بھی نہیں ہے زیادہ کوئی. بہرحال اس نے کہا اپنے دل میں یہ سب سوچ کر میں تلاش کروں گا, اور نکل گیا. بہت ہی کم وقت میں, زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا کہ پن گھٹ پانی پینے کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں جانور وغیرہ آ کر پیتے ہیں, وہاں اس کے قریب میں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے جسے دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی درندے نے اسے پھاڑ کھایا ہے اور زیادہ پرانا نہیں ہے. تو اسے یقین ہوا کہ ہو نہ ہو یہ اسی بزرگ کا بیٹا ہوگا اور کسی درندے نے اس پر حملہ کیا ہوگا. اب یہ سوچ رہا ہے وہ بزرگ نابینا, پیروں سے معذور, ایک ہی ایک بیٹا جو اس کی خدمت کرنے والا, اس کی یہ حالت, میں کیسے اسے دلاسا دوں, کیسے اسے تسلی دوں, کس طرح اس کو صبر کی تلقین کر دوں, پھر میں اس کو اس بیٹے کی یہ خبر سناؤں. یہ سارا سوچتے ہوئے ایوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کے دور ہو جانے, یعقوب علیہ السلام کے صبر اور اس طرح کی چیزیں سوچتے ہوئے وہ گیا اور پھر ملا اس بزرگ سے اور کچھ ایسی ہی تسلی کی باتیں شروع کی اور کچھ واقعات شروع کیے. تو بزرگ نے کہا کہ نہ گھبراؤ, حقیقت حال کیا ہے مجھے بتا دو, انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں. تو اس نے واقعہ بتلا دیا. پھر اس کے بعد کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اس بزرگ کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو یہ چرواہا اور پریشان ہوا کہ میں اکیلا کیسے ان کے سارے تجہیز و تکفین و تدفین وغیرہ کے امور کو انجام دوں گا. اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک قافلہ ادھر سے آ رہا ہے. تو یہ بڑا خوش ہوا اور ان کو بتایا, ملا ان سے, بتایا. وہ لوگ آئے اس کٹھیا میں اور اس بزرگ کو دیکھے تو چیخ اٹھے, یہ ہمارے محدث, یہ ہمارے امام ابو قلابہ. تو چرواہے نے کہا تم کو کیا پتا اس کا, تم تو ابھی دیکھ رہے ہو. کہا کہ نہیں یہ تو فلاں و فلاں فلاں ہے. پھر ان کی جو تعریفیں, ان کے جو اوصاف, ان کی خوبیاں, ان کی جو علم کی حدیث کی خدمتیں تھیں وہ سب ذکر کی اور ان سب نے مل کر ان کو نہلایا, کفن دیا اور دفنایا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر تقدیر کی لکھی ہوئی ایسی آزمائشیں آ بھی جاتی ہیں تو وہ بڑے صبر کے ساتھ گزار لیتے ہیں. اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتے, نافرمانی نہیں کرتے. میرے بھائیوں, اس قصے میں پیش کرنے کا مقصد بہت ساری عبرت و نصیحت کی باتیں ہو سکتی ہیں. تقدیر کا ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے. جس قدر علم زیادہ حاصل کریں گے, جتنا ایمان پختہ کریں گے, مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں اور علم کے مطابق عمل کرتے ہوئے دنیا کے اندر ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.